أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. بے حد و بے شمار حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، عظمت و جلال اور مکمل وحدانیت اللہ تعالی الہ العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اپنے مبارک نام اور بلند با کمال صفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر ان گنت ولا تعداد صلاة و سلام ہو امام الانبیاء سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کے لیے، تمام انس و جن کے لیے ہدایت بنا کر راہبر و رہنما، مطاع و مقتدا اور معلم و مربی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور پھر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی فطرت میں الہامی طور پر خیر اور شر کی معرفت پیدا فرمائی۔ فألهمها فجورها وتقواها، اور پھر تمام مخلوقات میں انسان کو بڑی عزت اور مقام سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور انسان کے اندر جو ایک امتیازی صفت رکھی ہے، جس کی بنیاد پر اسے مکلف قرار دیا گیا، وہ عقل و شعور کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے عقل عطا فرمائی، اسے شعور عطا فرمایا،
اور پھر انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام فرمایا. اس کرۂ ارض پر اللہ رب العالمین نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور 300 سے زیادہ رسولوں کو مبعوث فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہر دور کے اندر مختلف کتابوں کا صحائف کا نزول فرمایا. یہ سارے اہتمام کس مقصد کے خاطر؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر. بہت اچھی طرح اس بات کو سن لو، سمجھ لو. مخلوق بھی اسی کی ہے، یہ زمین بھی اسی کی ہے، لہذا اس زمین پر اور اس زمین پر رہنے اور بسنے والی مخلوق پر اگر کوئی نظام نافذ ہوگا تو وہ نظام بھی اسی کا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. فرمایا ان الحکم الا للہ. حکم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اور پھر مزید تأکید کے ساتھ فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا. جس طرح وہ اپنی ربوبیت میں یکتا ہے، اکیلا ہے، خالق، مالک اور مدبر ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، جس طرح وہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا، اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے گا اور اسی کو پکارا جائے گا. بالکل اسی طرح وہ اپنے مبارک نام اور بلند و باکمال صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کی ایک عظیم صفت جو ہے وہ حکم ہے، اس کا حاکم اور حکیم ہونا. اسی لیے فرمایا لا معقب لحکمہ. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا حکم تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالی اپنے حکم میں بھی کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا. بطور حاکم ہونے کے اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے. فرمائے لا معقب لحکمہ. اللہ کے فیصلے پر اور اللہ کے حکم پر نظر ثانی کی بھی گنجائش موجود نہیں. جو اس نے فرما دیا، جیسے اس نے فرما دیا، ویسے اسے قبول کر لو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں یہ اہتمام فرمایا. انسان کو فطرت پر پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ. اور فطرت سے کیا مراد ہے؟ فطرت اسلام. اللہ رب العالمین نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو اسلام پر پیدا کیا. وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، یا کسی مجوسی یا دہریے کے گھر میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر پیدا ہونے والے بچے کو فطرت پر پیدا فرماتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. پھر مختلف
امور ہیں جو اسے اس فطرت سے پھیر دیتے ہیں، جن میں بنیادی کردار اس کے والدین کا ہے. وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں. جس گھر میں جو پیدا ہوتا ہے عموماً دین اور مذہب کے اعتبار سے وہ اسی کی طرف انتساب رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے فطرت پر پیدا کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پھر انسان کو نہ صرف یہ کہ فطرت پر پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ہی خیر اور شر کی تمیز اس کے اندر رکھی. لہذا آپ دیکھیں گے چھوٹا سا بچہ جب سن تمیز میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہچاننا شروع کرتا ہے، تمیز کرنا شروع کرتا ہے، کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اسے عقل و شعور کی نعمت عطا فرما، جس کے ذریعے وہ اپنے بھلے اور برے کو، اچھے اور برے کو پہچانتا ہے. اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے پھر نظام حیات، ضابطہ حیات کتاب کی صورت میں وہ بھی خود دیا ہے. اور پھر اس نظام کو سمجھانے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے اور اس پر عمل کر کر اسوہ اور رول ماڈل بننے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے ہر دور کے اندر مختلف شخصیات کا انتخاب کیا، جنہیں انبیاء و رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے. کیوں؟ ان ساری باتوں کا اور اہتمام کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے جسم پر، اپنے گھر کی چار دیواری میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے، سوسائٹی میں، اپنے شہر، صوبے، ملک میں اور پوری دنیا میں اللہ رب العالمین کے دین کو اور اس کے نظام کو قبول کر لیں. اسی میں انسان کے لیے خیر ہے اور اسی میں انسان کے لیے عافیت ہے. اور خاص طور پر اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تم کلمہ پڑھ چکے ہو، تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو، تم اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہو، تم اس کی کتاب پر ایمان لا چکے ہو. آنکھیں بند ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور پھر آخرت اور روز آخرت پر تمہارا ایمان ہے، اور تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ دنیا جو ہے یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ زندگی دائمی ہے، اور اس زندگی کے اندر جو کامیاب ہے وہی اصل کامیاب ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اور جو اس زندگی میں ناکام ہے وہی اصل ناکام ہے. لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی پوری زندگی میں اسلام کو اختیار کر. تو معاشرے کے اندر جس فیلڈ سے، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، اس شعبے اور اس فیلڈ میں قرآن مجید کی، دین اسلام کی رہنمائی موجود ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ، رول ماڈل کے طور پہ موجود ہیں. لہذا اس فیلڈ اور شعبے کے اندر انہیں اپنا امام بنا لو، انہیں اپنا قائد بنا لو، انہیں اپنا راہبر، رہنما بنا لو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سارے رسولوں کو بھیجنے کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. لہذا اس فرما برداری کو قبول کر لو. اور پھر اہل ایمان کے ایمان کو اس شرط کے ساتھ مقید کر دیا، فرمایا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے،
ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس وقت تک اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ پیارے حبیب آپ کو فیما شجر بینہم حرف ما عموم کے لیے ما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں اللہ کے پیارے حبیب آپ کو حاکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ اپنے ایمان کی دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بات مکمل تھی، لیکن بات کو مکمل نہیں کیا، مزید فرمایا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تسلیم کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے کسی بھی حکم میں، کسی بھی فیصلے میں اپنے نفس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ کیوں؟ کیسے؟ چوں چرا سوال نہ اٹھاؤ، شبہات نہ اٹھاؤ، اعتراض مت کرو، اپنے نفس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فیصلے میں تنگی محسوس نہ کرو، خوشی سے اسے قبول کرو۔ یہاں پر بھی بات مزید مکمل ہو گئی، لیکن اس پر بس نہیں کیا اور فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے شر کو تسلیم خم کر دو۔ جس طرح ایک غلام ہوتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے اپنا آپ اور اپنی شخصیت حوالے کر دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید میں بڑی عظیم صفات ذکر کی ہے۔ قرآن مجید میں اگر کوئی انفرادی شخصیت ہے اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جس کو اسوہ اور آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، ابراہیم کا نام لے کر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ہمارے لیے اللہ کے پیارے حبیب کو اسوہ حسنہ بنایا، اور اللہ کے پیارے حبیب کے بعد اگر کسی پیغمبر کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ کے پیغمبر کو مخاطب کر کر اللہ رب العالمین نے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیغمبر آپ بھی ابراہیمی بن جائیے، ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابراہیم نے اپنی ذات کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا، سب کچھ اللہ کے حوالے، اور اس کے سامنے تسلیم خم کر دی۔ اللہ اکبر! لہذا ضروری ہے اسلام کو دل سے قبول کرنا اور اسلام کو ہر معاملے میں قبول کرنا۔ وہ معاملہ ذاتی ہو یا وہ معاملہ اجتماعی معاملہ ہو، وہ معاملہ گھریلو ہو، خاندانی ہو، معاشرتی ہو، یا وہ معاملہ معیشت سے متعلق ہو، یا وہ معاملہ تہذیب، ثقافت، کلچر سے ریلیٹ ہو، یا پھر وہ معاملہ نظام، سیاست اور حکومت کے تعلق سے۔ آپ سوچیں ذرا اس بات کو، ایک شخص جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے کسی دوسری شخصیت کا انتخاب کرتا ہے۔ جب دو جوڑے جو ہے نکاح کے رشتے کے اندر بنتے ہیں تو قرآن مجید نے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی بھی رہنمائی کی، مرد کو مخاطب کیا کہ اس نے کس عورت کا انتخاب کرنا ہے، اور عورت کے سر پر اس کو مخاطب کیا کہ لڑکی کے لیے کیسا لڑکا انہوں نے تلاش کرنا۔
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے ان چاروں کو ذکر کیا عمومی طور پر، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے بیک گراؤنڈ، حسب و نسب، خاندان کی وجہ سے، قوم برادری سب اس کے اندر آ گئے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے دین کی وجہ سے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو دین کو اختیار کر لیں. باقی صفات مل گئی تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر باقی صفات نہیں ملے، یا جو صفت تم نے تلاش کرنی ہے عورت میں وہ دین ہونا چاہیے. اور یہی معاملہ جب لڑکی کے لیے، عورت کے لیے، اس کے سرپرست کو، اس کے والدین کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، مطمئن ہو، تو شادی کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ میں تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، فتنہ ہوگا اور فساد کبیر ہوگا. اب یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین اسلام ایک شخص کو اپنی زندگی کے لیے رہنمائی میسر کرتا ہے، وہ پورے معاشرے کو، معاشرے کے حاکم کو منتخب کرنے کے حوالے سے رہنمائی میسر نہیں کرے گا. کس کا انتخاب تم نے کرنا ہے؟ نظام کون سا ہونا چاہیے؟ سیاست کیسی ہونی چاہیے؟ حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ آپ سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. زمین کی تخلیق کے بعد اب زمین کے لیے اللہ رب العالمین نے خلافت کا انتظام کیا. زمین میں حکومت کون کرے گا؟ اللہ اکبر. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان زمین میں آیا ہی اس مقصد کی خاطر ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرے، اور اسی تو خلافت کہتے ہیں. آسان سے الفاظ میں خلافت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست قائم کری. اس مدینے کی ریاست کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ وہ جو دین قرآن مجید کی صورت میں اللہ کے پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر اس دین کو اللہ کی زمین پر عملی طور پر نافذ کر دو. اور مسلمانوں کے پاس ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ جس ریاست کے اندر اللہ کا دین نافذ ہو، اور اللہ کے پیغمبر نے وہ نافذ کیا. الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں ہم زمین میں حکومت دیں، اختیار دیں، اقتدار دیں، اقاموا الصلاۃ، ان کا کام کیا ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک نظام، ایک سسٹم نافذ کرے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ایک ایسا حسبہ، ایک ایسا نظام قائم کریں کہ جس نظام کے تحت معاشرے کے اندر اچھائی کا حکم دیا جائے اور ہر برائی سے روکا جائے. ہے کہ نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو آپ نے رسالت کی امانت کو ادا نہیں کیا. اور ہمارا عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے امانت کا حق ادا کیا. جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین نے اس ذمہ داری کو نبھایا. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے
کہ جس طرح ہم ذاتی معاملے میں دین کو اختیار کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، جس طرح ہم اپنے باہمی معاملات کے اندر سوال جواب کرتے ہیں، مسائل معلوم کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی میسر ہو جائے، جس طرح ہم معاشی معاملات میں حلال و حرام کے پابند ہیں، حلال کو اختیار کریں، حرام سے اجتناب کریں، بالکل اسی طرح سیاست کے اندر بھی، نظام میں بھی، حکومت میں بھی ہم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے پابند ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر عمومی طور پر اولاً تو سیاست پہ بات نہیں ہوتی، ممبر و محراب سے ہونی چاہیے، حسب رہنمائی میسر ہونی چاہیے، لیکن جس طرح کے افراط اور تفریط پر امت اس وقت قائم ہے، دو انتہا پسندیوں پر، ان دونوں انتہا پسندیوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک انتہا پسندی سیکولرزم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود۔ یہ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم آسان سے الفاظ میں ہر انسان کو ایک آزادی کا تصور دیتی، خاص طور پہ مذہب کے اعتبار سے۔ ہر انسان مذہب اس کا انفرادی اور ذاتی معاملہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں سیاست کا، حکومت کا، نظام کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لہذا اس کو مذہب سے دور رہنا چاہیے۔ عالمی سطح پر جب ایک سیکولر جمہوریت نافذ ہوئی، خاص طور پہ یورپ کے اندر، اور اس جمہوریت کو قبول کیا گیا، اس کی نحوست میں سے ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں دین کو سیاست سے الگ کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی یہ تصور دے دیا کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا پھر ایک تصور دیا گیا کہ مسلمان جو ہیں مذہب کے تعلق سے مساجد تک اور دینی اداروں تک محدود ہو کر رہ جائے، مذہب کا معاملہ صرف نماز تک محدود ہے، انسان کے انفرادی اعمال عبادات تک محدود ہے بس۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا بارہا اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جو دین اسلام استنجا کے احکامات انسان کو سکھاتا ہو، استنجا کے احکامات، وہ نظام سیاست نہیں دے گا۔ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی مدینے کے اندر ایک حاکم کی حیثیت سے یہ پورا نظام سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس دور کا نظام آج کے دور میں نافذ کیسے کریں گے؟ بالکل ویسے ہی جیسے وقت کے بدلتے رہنے کے ساتھ ہر سابقہ خلیفہ نے یا نظام خلافت نے اس نظام کو نافذ کیا۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دین اسلام کا عروج یا ترقی یا دین اسلام کے جو معاملات تھے وہ کہاں تک محدود تھے؟ سیدنا ابو بکر کا دور آیا، معاملات آگے بڑھے، سیدنا عمر کا دور آیا، رومن اور پرشین امپائر فتح ہوا، اور بڑی تعداد میں عجم عرب کے اندر داخل ہوئے، بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ کیا خلفائے کرام نے یہ سوچا کہ جی اللہ کے پیغمبر کی مدینے کی ریاست تو چھوٹی سی ریاست تھی اور اللہ کے پیغمبر کی سیاست تو اس مدینے کے اندر تھی، یا اللہ کے پیغمبر کا جو نظام تھا وہ تو اللہ کے پیغمبر کی زندگی تک تھا؟ نہیں، انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر انہی اصولوں کے تحت جو ہے حکومت بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دیکھیں تو ہمیں ایک بڑی تاریخ ملتی ہے انسانیت کی تاریخ کے اندر۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ انہوں نے حکومت قائم کی، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کیا۔ ان کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اسی طرح جو ہے سلیمان اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے پیغمبر اسلام کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے ہاں تو سیاست کرتے ہی انبیاء تھے علیہم الصلوۃ والسلام،
لہذا ایک انتہا پسندی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ تصور باطلانہ تصور نہیں. اور دوسری انتہا پسندی کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ دوسری انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں ہے جن لوگوں نے سیکولرزم کا شدت کے ساتھ رد کیا، وہ اس رد کرنے میں اس انتہا تک پہنچ گئے، ایک مخصوص طبقہ انہوں نے سیاست ہی کو دین کا اصل مقصد بنا لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ سیاست بنا لی، جبکہ سیاست جو ہے ایک جز ہے دین کا. کیا ہے؟ دین کا جز ہے، مقصد نزول نہیں ہے، انسانوں کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے سیاست. سیاست کا اسلام کے ساتھ تعلق سمجھنا ہے تو ایسے ہی سمجھیں جیسے مثال کے طور پر معاشیات کا تعلق ہے. کتنے مسائل ہیں فائنانس سے ریلیٹڈ، اپنا ریلیٹڈ یا معاشیات سے ریلیٹڈ، حلال حرام کے مسائل ہیں، مختلف فیلڈز ہیں، جابز ہیں، بزنس ہیں، کاروبار ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ان معاملات کے اندر دین اسلام کا ایک نظام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے. لیکن کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ دین اسلام آیا ہی معاشیات کے لیے ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے یہ دین اسلام کا مقصد ہی معاشیات ہے؟ نہیں. بالکل اسی طرح دین اسلام میں نکاح کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ جو عائلی زندگی ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے، اسلام نے یہ رہنمائی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کا اصل مقصد ہی نکاح ہے؟ نہیں. بالکل اسی طرح اسلام سیاست میں بھی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے دین اسلام کا اصل مقصد سیاست نہیں. سیاست جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے جو ہے تمام نظاموں کو چلانے کا ایک ہنر یا معرفت انسان کے اندر پیدا ہوتی. لہذا ان ساری باتوں کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس نظریے کو، اس فکر کو ٹھیک کریں کہ سیاست کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نہیں، اہل علم نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی. امام ماوردی رحمہ اللہ نے احکام السلطانیہ، شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ نے سیاست شرعیہ، خلفاء کی پوری سیرت پر کیسے انہوں نے نظام چلایا ہے، کیسے انہوں نے حکومت کی ہے، حاکم کے رعایا پر کیا حقوق ہے، رعایا کے حاکم پر کیا حقوق ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری. دوسرا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ سیاست جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہے، سیاست ایک جز ہے. جس طرح دین اسلام زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی کرتا ہے، بالکل اسی طرح دین اسلام سیاست اور حکومت کے تعلق سے، نظام کے تعلق سے بھی رہنمائی کرتا ہے. تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ دین اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے کا حکم ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہر معاملے میں آپ دین اسلام کو قبول نہیں کر لیں. جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. لہذا سیاست میں بھی اسلام کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور چوتھی بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے، میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. موجودہ جو نظام ہمارے معاشرے کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے، دنیا میں کہیں آمریت ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں اسلامی انقلاب کے نام پر اسلام کو نافذ کیا گیا، اور کہیں پر جو ہے وہ ابھی ایک نیا نظام طالبان نے متعارف کرایا ہے. مختلف نظام دنیا کے اندر موجود ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام ہے وہ نظام کون سا ہے اور وہ نظام کیا ہے. وقت نہیں ہے لیکن اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ کم از کم یہ جو نظام ہے یہ ایک غیر اسلامی نظام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. اس اسلامی نظام، اسے اسلامی بنانے کے لیے کہ میں اور آپ پابند ہیں یا نہیں ہیں، مکلف ہیں یا نہیں، یہ اصل مقصد ہے سمجھنے کا.
ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم اقتدار حاصل کریں یا حکومت حاصل کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے حکومت قائم کرنے یا اقتدار حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ اس کی طرف ترغیب دلائی. جس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی سوچ رکھنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح اقتدار حاصل کریں، کسی طرح حکومت حاصل کریں، پھر اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اسلام کو نافذ کریں گے. نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں، جب وہ ایمان اور عمل صالح کی روش پر قائم ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین خود انہیں خلافت عطا فرمائے. لہذا اس آیت کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری کا تعین کر دیا گیا، اور وہ ذمہ داری میں نے اور آپ نے نبھانی ہے. یہ اصل جمعے کا مقصد ہے، پوری ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. اس ذمہ داری سے نہ میں غافل رہ سکتا ہوں نہ آپ غافل رہ سکتے ہیں. لیکن مدینے کی جو ریاست ہے، آپ نے اس کا نام سنا، اس کی باتیں سنی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کی زندگی تھی وہ 23 سال پر مشتمل ہے. کتنے سال پر؟ 23 سال پر. ان میں جو مدینے کی ریاست ہے وہ 10 سال پر قائم. لیکن اللہ کے پیغمبر کی نبوت کی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ مدینے کی ریاست سے پہلے 13 سال مکی زندگی ہے. اس کو کوئی کوٹ نہیں کرتا، اس کو کوئی ذکر نہیں کرتا. یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے کی ریاست جو ہے وہ مکہ کی 13 سال کی جد و جہد پر کھڑی ہے. اگر آپ مکی زندگی کو نکال دیں گے تو مدینے کی ریاست کا تصور ہی نہیں. لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کیا کرتے چلے گئے. یہ آخری چند باتیں ہیں، اس کو سمجھ لیجیے تاکہ ہم ایک مقصد یہاں سے لے کے جائیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذہن سازی کرتے گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے پر محنت کرتے. اللہ کے پیغمبر فکر پر محنت کرتے. اللہ کے پیغمبر نے ایک جماعت تیار کی تزکیے کی بنیاد پر، جو آپ کا منصب نبوت تھا. میں یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ کے پیغمبر کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ آپ کتاب اور حکمت یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کریں. اور یہی کام جو ہے وہ کرنے والا ہے، اور اس کام کو کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آج معاشرے میں. کیونکہ نظام تو موجود نہیں ہے اسلامی نظام، ہم ایک اسلامی نظام لا بھی نہیں سکتے. لیکن اس اسلامی نظام کے لیے جو اللہ کے پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں جو طریقہ ہے وہ تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، اور وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم خود بھی پڑھیں قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کا تزکیہ کریں، اپنی ذمہ داری نبھائیں. اور معاشرے میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں پر خاموشی اختیار کرنا. یقین جانیں ایک ہوتا ہے جرم، اور جب یہ بڑھ جائیں تو جرائم ہو جاتے ہیں. بسا اوقات جرائم اتنے بڑے جرم نہیں ہوتے جتنا بڑا جرم جو ہے جرائم پر خاموشی ہوتی. اس خاموشی کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور نظام کے اعتبار سے معاشرے کو تبدیل کرنے میں ایک اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، جو میری اور آپ کی ذمہ داری. اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. ہمارا کام یہ نہیں ہے ہم حکومت حاصل کریں، ہمارا کام یہ نہیں ہے ہم اقتدار حاصل کریں اور حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد معاشرے میں اسلام کو نافذ کریں. نہیں، ہمارا کام یہ ہے
کہ ہم معاشرے کے اندر ایسی فضا قائم کریں، ایک ایسی جماعت تیار کرنے کی کوشش کریں جس کی بنیاد کتاب و حکمت پر قائم ہو اور جس کی بنیاد تزکیے پر قائم ہو. جب ایسی معاشرت اور ایسی جماعت قائم ہو جائے گی، ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین خود بخود جو ہے ایسے معاشرے اور ایسی سوسائٹی کے لیے خلافت کا نظام دے دے گا. یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ اللہ کے پیغمبر نے مدینہ کی ریاست کے لیے 13 سال جدوجہد کی ہے، جماعت کو تیار کیا. باوجود اس کے کہ مکہ میں اللہ کے پیغمبر کو یہ پیشکش موجود تھی کہ اللہ کے پیغمبر ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، تھی کہ نہیں تھی؟ جنہوں نے سیرت کو پڑھا ہے وہ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر اسلام نے حکومت حاصل نہیں کی کہ اس حکومت کا فائدہ ہی نہیں ہے جس حکومت کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ آخری جملہ ہے، سن لیجئے. آسان سی ایک مثال آپ کو سے مسئلہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آج کوئی ایسا حاکم آ بھی جاتا ہے جس کے لیے ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری یوتھ جو ہے انتہا کی کوشش کر رہی، اور ہر جماعت جو ہے وہ اپنی جماعت کو اور اپنی جماعت کی قیادت کو جو ہے رول ماڈل کے طور پہ دیکھتی ہے کہ یہ آئے گا تو معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، ناممکن ہے. مان لیں اگر کوئی بہترین انسان آ جاتا ہے حکومت کے اندر، ایسا انسان جو کتاب و حکمت یعنی تصور جس کا نہیں ہے، جو کتاب یعنی قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو اور جو امانت دار ہو، کرپٹ نہ ہو، اور جو عقیدے کا حامل شخص ہو، بدعقیدہ بھی نہ ہو، یہ ساری باتیں مان لیجیے، جس میں وہ ساری صفات موجود ہو جو ایک خلیفہ کے اندر موجود ہوتی ہیں. اگر ایسا حاکم آ جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، آ کر کرے گا کیا جب نظام ہی اسلامی نہیں، جب لوگ جو ہے اس اسلام کو، اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ہو کیا رہا ہے، معاشرے کی جیسی اکثریت ہے نا، وہ اکثریت اپنے اوپر حکمران بھی ویسے ہی چاہتی ہے. اگر معاشرے کی اکثریت چور ہے، کرپٹ ہے، تو وہ امانت دار نہیں چاہیں گے. اگر معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ شرابی ہے، بدکاری یعنی زنا اور بے حیائی کے تصور پر زندگی گزارنے والی ہے، وہ کبھی بھی ایسے حاکم اپنے اوپر نہیں چاہیں گے جو آ کر جو ہے وہ اس نظام کو جو ہے وہ تبدیل کر. لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، ہمارا کام اپنی ذمہ داری نبھانا ہے. ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں سب سے پہلے، کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث لے کر آئے ہیں، پہلی حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کے لیے جو باب باندھا ہے وہ وحی کا باندھا ہے. وحی کا علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ اپنی ذات کے عمل کی اصلاح نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ گھر کی اصلاح کریں، چاہے جائے کہ آپ پورے معاشرے کی اصلاح کریں. علم ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں. لہذا سب سے پہلے علم ہے، اور پھر اس علم کو خود حاصل کرنے کے بعد اپنی اولاد کو اور اپنے حلقہ احباب میں جس حد تک ممکن ہو سکے اس علم نافع کی اور وحی کے علم کی ترویج کریں. اور اس کے بعد تزکیے کے تعلق سے جو میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم نبھائیں. ہم نے وہ ذمہ داری نبھا دی، نتائج جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، نتائج اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اور اگر واقعتاً ایک معاشرے کا بڑا طبقہ، یہ آخری جملہ سن لیجئے، اس پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اگر یہ ذمہ داری نبھا لینا تو اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے ایک معقول طبقے کی اگر اصلاح ہو جائے تو آپ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حالات بدل دے. حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ میں خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں، جب تک میں لوگوں کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں، جب تک میں معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اسے نبھانے کے لیے تیار نہ ہوں. اور یہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے کی ریاست کی بنیاد مکی زندگی کا پورا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.